وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل مبارکباد ہیں عالی جناب شیخ جمال صاحب اور ان کے صاحبزادگان، جنہوں نے بہت خوب، نعت رسول پاک کا نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، انسان تو انسان ہے، انسان تو انسان ہے، کہتے ہیں جانور، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ دیوانگی کی، محبت کی، عشق کی توہین ہے کہ اگر محبوب کی تعریف ہو رہی ہو تو دیوانے سے یہ کہا جائے کہ آپ کچھ بولیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے دل سے آواز نکلے۔ بہت خوب، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رحمت والا اور دیدار مصطفیٰ، خوبصورت بندی آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ نظارہ جب کیا تیرے حسن و یا سید البشر، یہ مصرع بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور سرکار کے چہرے پہ جب ان کی نظر گئی، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ سرکار کے چہرے پہ جب ان کی نظر گئی، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گئی کہ روئے نبی، روئے نبی کو دیکھ کے یہ بول اٹھے عمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، انسان تو انسان ہے، کہتے ہیں جانور، یا صاحب البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بندی محبتوں کے ساتھ سماعت، حضور کا کیا کہنا ہے؟ دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور کا، پھولوں کو اپنے حسن مجسم پہ ناز، واہ، بہت خوب، پھولوں کو اپنے حسن مجسم پہ ناز تھا، دیدار جب تلک نہ ہوا تھا حضور کا، پھولوں کو اپنے حسن مجسم
ناز تھا کہ کہتے ہیں کہ بشر. ارشد بھائی آپ بھی پڑھیے نا. یا صاحب گھوم کے بولے روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے. کیا کہہ رہا ہے؟ روح الامین سارا جہاں گھوم کے بولے سرکار کے قدموں کو یہی چوم کے بولے کہ تم سا حسین کوئی بھی آیا نہیں نظر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. انسان یا سید البشر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. بہت خوب ماشاءاللہ. اور جب عشق مصطفیٰ میں وہ سرشار ہو گئے. دیکھیں بہت ہی خوبصورت صورت. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. انسان تو انسان ہے کہتے ہیں جانور. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. جواب ہے کیسے ملے جواب کہ تو لا جواب ہے کہ بعد از خدا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. انسان تو انسان ہے کہتے ہیں جانور. انسان تو انسان ہے کہتے ہیں جانور. یا صاحب الجمال و البشر. انسان تو انسان ہے کہتے ہیں جانور. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. بہت خوب ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا لگا نا آپ لوگوں کو؟ کیا کہنا ہے؟ مطلب سنیں انشاءاللہ. اب کوئی خواب نہیں قسم خدا کی حقیقت ہے. کوئی خواب نہیں کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب نہیں کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب نہیں. بہت خوب. قسم خدا بہت خوب. بہت خوب. کی حقیقت کیا کہنا ہے؟ اور جواب کیسے ملے چہرے منور کا. بہت خوب. جواب منور کا جب ان کے ناخن پاکا کوئی جواب نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سب مل کے بولے نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر ہزار نعت نبی پر ہزار نعت نبی پر کہ ہزار نعت نبی پر کتاب ہے لیکن قرآن پاک کے جیسی کوئی کتاب نہیں قرآن پاک کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت شادی خانہ آبادی شادی خانہ آبادی حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب نبی پر کتاب ہے لیکن قرآن پاک کے جیسی کوئی کتاب نہیں قرآن پاک کے جیسی کوئی حجاب نہیں قریب آؤ کہ تم سے کوئی حجاب نہیں ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اور علماء کرام کی توجہ ارشاد ارشاد عطا یوں کہ کسی میں سخن کتاب نہیں بلیغ یوں کہ کسی میں سخن کتاب نہیں قسم خدا کی حقیقت ہے کوئی خواب نہیں کہ مصطفیٰ سے بڑا کوئی بھی خطاب جمیل سے کہ جبریل محو حیرت ہے حسین ایسے کہ جن کی طرح گلاب نہیں حسین ایسے کہ جن کی طرح گلاب نہیں حسین ایسے کہ جن کی طرح گلاب نہیں
روتے روتے نہ بہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کہ کہیں روتے روتے نہ بہ جائے آنکھیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ۔ اس میں آخری سوال جو فرشتے پوچھیں گے وہ یہی پوچھیں گے، ہمارے آقا قبر میں جلوہ فرما ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن، لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، کہ سر حشر تشریف لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، اے ہوا اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے۔ دیکھیے آپ کے سیوان کے ہر دل عزیز خطیب جو آج تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، ہمیں غلام ان کی غلامی پہ فخر ہے کہ جنہوں نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں تعلیم عطا فرمایا، ہمیں ناز ہے ان کی غلامی پہ، اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلامی پہ کہ جو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں، اور ان پہ جو کتاب اپنی قوم کے نوجوانوں سے، ٹین ایجرز سے، جن کی عمر 13 to 19 ہے، یعنی جو ابھی کشوراوستھا میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ میری قوم کے نوجوانوں زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو اور ڈیلی بیسس پہ قرآن شریف تلاوت کرنے کی آپ عادت ڈالیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ایک سفر میں ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنوں کے سورسز کیا ہوں گے، بلکہ حضرت علی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیکم بالتوحید، علیکم بکتاب اللہ، تم پہ اللہ کی توحید اور اللہ کی کتاب کی پیروی لازم ہے، یعنی علیکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب قرآن۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ آپ جتنی محنت فزکس میں کرتے ہیں، نیوٹن کے موشن لا میں، نیوٹن کے گریویٹیشنل لا کو پڑھنے میں، آپ جس طرح گیلیلیو کو پڑھتے ہیں، آپ جس طرح آئنسٹائن کے رول آف ریلیٹیویٹی ایکول ٹو ایم سی اسکوائر، ساپیکستا کے سدھانت کو پڑھتے ہیں، آپ جتنی محنت کیمسٹری اور یہ آپ بائیولوجی یا جغرافی یا ایسٹرولوجی یا ایسٹرونومی کے لیے کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا آپ وقت نکالیں اور 24 گھنٹے میں کم سے کم 15 منٹ آپ مصلی بچھا کے اللہ کے کلام کو کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن شریف دیکھنے کی عادت ڈالیں، قرآن شریف تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، قرآن شریف کے سائے میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ کتاب راہ ہدایت ہے جو محبوب پہ اللہ نے نازل
فرمایا اب یہ کتاب جو مصحف کی شکل میں ہے یہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن کلام جو اتر رہا ہے یہ کلام ازلی اور ابدی ہے، اور کلام اپنی ذات کے ساتھ متصف ہے۔ کلام، یہ قرآن شریف اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، یاد رکھیے گا۔ مخلوق کو فنا ہے لیکن کلام کو فنا نہیں ہے، یہ بقا ہے اس کلام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ ہم قرآن پڑھ کے قرآن کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ ہم قرآن شریف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا مقام بلند ہو جائے، ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہو۔ آج دنیا کا انٹلیکچول طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ اسلام کے قریب آ رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، بھارت کی دھرتی پہ تو جس کو لیٹرنگ اور پیشاب کا طریقہ نہیں پتا ہے کہ باتھ روم کے پین پہ کیسے بیٹھنا ہے، فلش کیسے مارنا ہے، وہ آ کے چائے خانے میں بڑی بڑی بات چھوڑتا ہے سب کہ صاحب اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو یہ ہو رہا ہے۔ اسلام کو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اور اللہ نے نام آپ کا مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین، یہ مسلمان جو نام ملا ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے صاحب؟ یہ شیخ، پٹھان اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، سب سے بڑا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے جو دنیا کے تمام لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے، وہ مشرق میں بسنے والے ہوں یا مغرب میں ہوں، وہ شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، دنیا کا دانشور طبقہ۔ میں حیران ہو جاتا ہوں صاحب کہ آج امریکہ کے اندر آپ چلے جائیں، واشنگٹن ڈی سی ہو، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، سین فرانسسکو ہو، یا آپ چلیں انگلینڈ میں کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز کی چھتوں کے نیچے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنمک پرسنالٹی پہ دنیا کا انٹلیکچول طبقہ ریسرچ کر رہا ہے، دنیا کا انٹلیکچول طبقہ تحقیق کر رہا ہے، اور دنیا کے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی، باہر کہیں شفٹ کر گئی اپنے شوہر کے ساتھ، کہیں کوئی ہے تو زندگی ایسا ان کو مشغول کر دیتی ہے کہ پھر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس میکے کے آنگن میں، جس گھر میں اس نے کھیلنا سیکھا، جس گھر میں اس نے مکی ماؤس سے کھیلنا سیکھا، جس گھر میں اس نے گڈے اور تمام چیزوں کو سہیجنا سیکھا تھا، آج وہ گھر اس کے لیے خود اجنبی بن گیا ہے۔ اس لیے ان بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیا کرے۔ بڑے ارمانوں سے بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، اب جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ بڑے لاڈ پیار سے بچیوں کو بڑا کرنا ہے، لیکن لاڈ پیار میں بیٹیوں کو بگڑنے بھی نہیں دینا ہے، بیٹیوں کو بتانا ہے کہ آپ اسلام کی پرنسس ہیں، اسلام کی شہزادی ہیں، آپ فقط اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہیں یا صرف اپنے مما کی بٹیا نہیں ہیں، بلکہ آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ اگر آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ اگر ماریا ہے، اگر آپ غزالہ ہیں یا کوئی بھی اسلامک نام ہے تو آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ خدا رہا کبھی کوئی ایسا قدم آپ نہ اٹھانا جس سے اسلام پر بدنامی آ جائے۔ یہ فقط آپ کے بابا پہ بدنامی نہیں آ رہی ہے، اور آج تو ایسا ماحول بن گیا ہے صاحب، راتوں کو ہمیں نیند تک نہیں آتی، اور ہر مسلمان جس کے اندر درد ہے نا، اور جو دل درد مند رکھتا ہے وہ چین سے سوئے گا نہیں۔ جب کبھی مہاراشٹرا سے خبر آتی ہے، کبھی جب چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش سے خبر آتی ہے، تو کبھی ساؤتھ انڈیا کرناٹک یا مختلف جگہوں سے جب خبر آتی ہے صاحب، اور ہمیں تو گوپال گنج کی خبر ملی، آپ کبھی اٹھا کے دیکھیں دینک جاگرن، پربھات اور ہندوستان یا سوشل میڈیا کے سورسز، صاحب کتنی شرم ہمیں آتی ہے، چونکہ ہم بھی تو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا۔ کہ خبر آتی ہے ادھر گوپال گنج کے کسی برونی پرکھنڈ سے کہ صاحب باپ سعودی عرب سے آتا ہے، اور آنے کے بعد جو زمین گوپال گنج میں خریدا ہوتا ہے اس زمین کو بیچ اس لیے دے رہا ہے کہ بیٹی کی شادی کا انتظام کرنا ہے، شادی کا انتظام بھی باپ کر رہا ہے، اس کے لیے زیور کا بھی انتظام کر دیا، اور شادی سے چند روز پہلے اس نے زیور کو لیا ہے اس لڑکی نے، اور وہ پھر گھر چھوڑ کے لاپتہ ہو جاتی ہے، اور 1 سال کے بعد ایک ریلوے ٹریک پہ اس کی میت مل رہی ہے۔ صاحب جو لڑکیاں گھر چھوڑ کے نکل رہی ہیں، عالم یہ ہے کہ صرف 6 مہینہ یا سال بھر کے بعد جب نشہ اترتا ہے تو یا تو انہیں سوسائڈ کرنا پڑ رہا ہے، یا تو پھر ریلوے ٹریک پہ مرنا پڑ رہا ہے، یا خود سے پھانسی لگانا پڑ رہا ہے۔ یہ کون سا نعرہ ہے دنیا والوں نے جو دیا کہ لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ؟ اتنی تباہی یہ بیفور میرج جو تمام تباہیاں آئی ہوئی ہیں، ان تباہیوں سے اپنے بچوں کو بچا لو میری قوم کے لوگوں۔ میں جوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ میری قوم کے جوانوں، آپ بہن
بہن کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو بہن عطا فرمایا ہے. دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ غلط نگاہ ڈالنے سے پہلے سوچ لو کہ میرے گھر میں بھی بہن ہے. رات کی تنہائیوں میں ہاتھوں میں آئی فون اور اسمارٹ فون لے کے غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرے گھر میں بھی کوئی ہے جو کسی اور سے چیٹنگ کر رہی ہوگی. بات میری بڑی کڑوی ہے لیکن بھول گئے. قرآن شریف پڑھیے سورۃ النور کی ورس نمبر 30 آیت نمبر 30 اٹھا کے دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں کو حکم دیجئے. میرے آقا حکم دیں گے. جی شارع اسلام محمد عربی ہیں, مصطفیٰ جان عالم حکم دیں گے. اللہ فرماتا ہے محمد عربی آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے مسلم مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بناؤ. میری قوم کے جوانوں, کاش کہ ایسا جوان ہماری سوسائٹی میں ہوتا. یہ دور بھی تو عجیب و غریب. اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے میں اچھا, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا کوئی غلط آپ کریں گے تو باپ اور ماں کو چھوڑیں, مدینے کے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے. یہ چیز جب ہو جائے نا, یہ میں جب پڑھتا ہوں آیت کریمہ اور اس کا خلاصہ, اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا اور میں اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ یہ تصور تو کریں نا, امیجن. اور میں حیران رہ گیا جناب شاعر اہل سنت جناب عبدالوکیل صاحب قبلہ چھپروی, یہ تو ان کی شاعری ہم لوگ کیا صاحب بڑے بڑے علماء کرام پسند کرتے ہیں اور چونکہ نہایت سنجیدہ لب و لہجہ کے مالک ہیں. اور میں تو جس وقت سے گھوسی پڑھتا تھا اس وقت سے سن رہا ہوں تو میں تو خود اب بوڑھا ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ ابھی بچے ہی دکھ رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات کیا چل رہی تھی, کیا دیکھیے بہت جلدی بھولنے کی بات. اللہ درود شریف پڑھ, اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. دیکھیے درود شریف کی بے پناہ برکتیں ہیں کہ درود شریف پڑھیں آپ یاد ہو جائے فوراً. علامہ ابن حجر اسقلانی کی بات میں کر رہا تھا کہ جس وقت سے میں نے پڑھا نا, علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 2 بار امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ اکبر, 2 بار ہمارے اعمال, 2 بار ہمارے نیک اعمال پہ میرے پیارے آقا خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مسرت کا اظہار کرتے ہیں, اور ہمارے برے اعمال پہ اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. ہاں ہمارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہاں یہ بات ہے, ایسے نہیں وہاں جانا ہوگا یا یہیں سے مصطفیٰ مصطفیٰ, اور ہم تو مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے ہیں یقیناً. تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہمیشہ ڈر یعنی خشیت ہو, اور یہی چیز بچوں کو سکھائیے. بیٹا ابو ناراض ہو جائے الگ بات ہے, سوسائٹی الگ چیز ہے, یہ چھوڑو, رشتہ دار الگ بات ہے, لیکن میری بیٹی یاد رکھنا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے, پیارے آقا ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ جب خوف ہونا تو پھر یقیناً سماج میں امن ہوگا, سکون قائم ہوگا. آخری بات اور گفتگو ختم, چکے ایک بچے کی فرمائش ہے, حافظ عبدالوکیل صاحب قبلہ کو بھی پیش کرنا ہے اور میرا کوٹا پورا ہو چکا ہے. جیسا کہ ماسٹر غلام حسین نے کہا تھا کہ حضرت آپ کی مرضی ہے 30 منٹ 45 منٹ, لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی سماعت کی وجہ سے میں 1 گھنٹہ تک بولا. ہاں ارے آپ لوگ نہیں سنیں گے تو کون بولے گا, مجھے بتائیں آپ. مثال کے طور پہ کوئی بھی بڑا خطیب و خوب بولے اور آگے سے لوگ اٹھنا شروع کر دیں, چپ ہونا تو پڑے گا نا, بھلے سے وہ بولے الگ چیز ہے. اور ہمارے علماء کرام یہ میرے دست و بازو ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, اور اللہ تعالی ہمارے مقدس علماء کثرہم اللہ تعالی, ان کو اللہ سلامت رکھے. یہ جاڑے کا موسم چل رہا ہے اور ابھی چونکہ یہ خبستہ سردی نہیں پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی سردی ہے, اس لیے میں روزانہ اپنی گفتگو میں عرض کر رہا ہوں لوگوں سے کہ مسلمانوں کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے, جن کے پاس اللہ نے عطا فرمایا ہے, جو سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں, پھر محلے میں دیکھیں, اپنے بلاک میں دیکھیں, اگل بگل دیکھیں, اور جن کو ٹوپی, جیکٹ, مفلر, سویٹر, کمبل وغیرہ کی ضرورت ہے آپ چپکے سے لے جا کے عطا کریں.
یہ نہیں کہ ایک سیب ایک مریض کو دیا جائے اور 15 نیتا فوٹو کھنچائے. یہی چلتا ہے حضرت. ہاں سوشل میڈیا پہ ایک کیلا اٹھاتا ہے معلوم تیرا 15 ٹھو سے نہیں اٹھ رہا ہے, اور پورا سب کے پاس ہاتھوں میں آئی فون ہے اور ایک ٹھو سیب. کمبل بھی کسی کو دینا ہے تو خود استعمال کچھ اور کریں گے, اور دینا ہوگا تو 100 روپیہ یا 200 روپیہ نہ دے دیں گے. حالانکہ ہم کسی کی مدد اس طرح کریں جو ہمیں خود پسند ہے جو چیز وہ ہم مدد کریں. میں ایک بات پیش کرتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے, اور میں تو دنیا کو چیلنج کرتا ہوں بھائی صاحب کہ دنیا کے تمام فرما رواؤں کو ایک طرف رکھو اور میرا عمر ابن خطاب ایک طرف ہے. لاؤ عمر کی مثال لاؤ. کون عمر؟ دعائے مصطفیٰ, طلب مصطفیٰ, مراد مصطفیٰ, عزت و وقار اسلام, یار مزار مصطفیٰ. ہاں اسلام کی عزت و وقار. اور یاد رکھیے گا عمر کے اسلام سے, عمر کو مسلمان بننے سے کرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں جا بسے, خلدواہ ہر ایک قادری کے لیے. آپ بیٹھے رہیں. اب آپ کے سامنے نقیب صاحب, پھر حافظ عبدالوکیل صاحب. کیوں آگ لگائی تھی, کیوں آگ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, اب رخ کو چھپا بیٹھے دینا. یہ کہہ دینا. مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں, مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں. دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو, معراج کا دولہا کون بنا جبریل کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام. شہریار رم تاجدار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل